ورحمۃ للمؤمنین۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے خاص اور لائق ہے، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر سات آسمان اور ساری زمین کا نظام قائم اور دائم ہے۔ لہو ملک السماوات والارض۔ درود و سلام حبیب خدا احمد مجتبیٰ تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، سوال ہے آپ بھائیوں سے کہ ہم اللہ کے گھر میں کیا مقصد لے کے آتے ہیں؟ یہ جواب میں آپ کی طرف سے دے دیتا ہوں۔ آپ سب بھائیوں کی طرف سے یہ جواب ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جس وقت نماز کے لیے اذان ہو تو میرے گھر کا رخ کرو۔ جواب ٹھیک ہے جی۔ نماز پڑھنے کے بعد اب ہم یہاں مل کر بیٹھ گئے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ بھائی نماز ہو گئی ہے، اب اذکار مسنون کریں اور ہم گھروں کو چلے جائیں، لیکن یہاں بیٹھے ہیں کس لیے؟ اب نماز کے بعد ایک رب ہے جو ہم سب کا اللہ ہے، اور وہ اس کا مختصر تعارف میں کرواتا ہوں۔ تعارف تو بہت بڑا لمبا ہے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا حکم سننے کے لیے اور اس کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے ہم سب مل کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہی جواب ہے جی۔ ٹھیک ہے، آپ کے دل میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مزین ہو، زیادہ خوبصورت جواب ہو۔ خیر، میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم کتاب کا نزول فرمایا جس کا نام ہے القرآن۔ قرآن اور حدیث میں اس کے اور نام بھی ہیں، ذکر کے نام سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پکارا ہے قرآن کے اندر، القرآن۔ اب اس عظیم کتاب کے متعلق میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کی شان کے متعلق، اس کے مقام کے متعلق، یعنی اس کی شان اور مقام اور اس کی حرمت اور ناموس یہ ہے کہ میرے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے مومنوں پر رحمت بنا کر، شفا بنا کر۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ ہے قرآن کی حرمت۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ حضرات، آسمانی کتابیں اور ناموں سے بھی ہیں، آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن قرآن کا ایک اپنا مقام ہے، قرآن کی ایک اپنی فضیلت ہے، قرآن کی ایک اپنی شان ہے کہ جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی اگرچہ ایک بار فرما دیں کہ میرے قرآن کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ حرمت ہے، یہ ناموس ہے، تو ہم تو ماننے کے لیے دل و جان سے تیار ہیں۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ بات کہ جو اللہ فرما دے ہمارا اس پر یقین ہے، ہمارا اس پر سچا یقین ہے، زبان کے اقرار کے اعتبار سے بھی اور ایمان کے اعتبار سے بھی۔ لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی بارہا اپنی اس عظیم کتاب کے اندر، اور اس کی ترجمانی حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے،
یعنی قرآن کی شان کے متعلق، قرآن کی عظمت کے متعلق، قرآن کی حرمت کے متعلق، قرآن کی ناموس کے متعلق تو اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی کئی بار ارشاد فرمایا ہے۔ تو حضرات، آپ اسی بات سے اس بات کا موازنہ لگا لیں کہ قرآن کتنی عظمت رکھتا ہے، قرآن کتنی شان رکھتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن پر عمل کرنے والے کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جس قرآن کی عظمت، شان، حرمت، ناموس خود اللہ سبحانہ ہوا تعالی اپنی اس باب برکت کتاب کے اندر متعدد بار فرما رہے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر بڑے لفظوں کے ساتھ اللہ اکبر۔ حضرات آؤ، قرآن پاک کے 30 پارے ہیں۔ سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر۔ اب قرآن کا آغاز ایک ایسی عظیم کتاب، ایک ایسی برکت والی کتاب، اتنی حرمت، ناموس اور شان و شوکت والی کتاب، اب اللہ کے بندوں کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہے، اس کی ترتیب کا جو آغاز ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، کوئی بڑا آدمی آ جائے، کوئی بڑی کتاب دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے، دنیاوی علوم کے اعتبار سے، اب اس میں میتھ ہے، انگلش ہے، سائنس ہے، اسلامیات ہے، معاشرتی علوم ہے، کسی علم کی کوئی کتاب بھی جب ہمارے سامنے کو رکھتا ہے تو ہم اس کا آغاز کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ابتدا کیا ہے، اس کے ابتدا میں کون سے الفاظ ہیں، کون سا چیپٹر ہے، کون سا موضوع ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن جو نازل ہوا اسی رمضان میں میرے اللہ نے 30 پاروں پر مشتمل عرش معلیٰ پر اپنے قرآن کا نزول فرمایا بتدریج، ایک تسلسل کے ساتھ، جس طرح چاہا، جس موقع پر چاہا، جب چاہا، جتنا چاہا، اپنے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل فرما دیا۔ حضرات گرامی، اللہ اکبر اللہ، یقین جانیے بخالت سے کام نہیں لے رہا۔ آپ یقین کریں گے کہ فجر کا وقت ہے، کوئی زبان سے ایسا لفظ نہ بولا جائے جو تمہارے دلوں پر ایک سوال کی صورت میں آ جائے۔ میں دعا لینا چاہتا ہوں اور اللہ سے اجر لینا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ کی جو مسجد کا یہ درس ہے، یہ مسلک کی اشاعت کے اعتبار سے، قرآن و سنت کی اشاعت کے اعتبار سے، علماء کی عزت اور تکریم کے اعتبار سے، آپ بھائیوں کی جو شعور ہے، جو اس وقت مسجد مکی اہل حدیث کے جو نمازیوں کا شعور ہے، وہ ایک شہر میں مثال ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو ہزاروں کی تعداد سے اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ خوش نصیب ہو، آپ خوش نصیب ہو، آپ خوش بخت ہو۔ میں اس موقع پر ایک ہی دعا کروں گا، اے میرے اللہ، مسجد مکی کے نمازیوں میں، تمام مسلمانوں میں اللہ اخلاص اور اخلاق والی دولت اللہ مسجد مکی کے نمازیوں کو عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، جتنا آپ کا اتحاد ہوگا، جتنا آپس میں آپ اخلاق سے رہیں گے، اخلاص سے رہیں گے، یقین جانیے یہ آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا، آپ کا اس پروگرام کا اہتمام کرنا، میرے بھائیوں یہ ہی کافی ہے، کیونکہ اس میں مسلک کی اشاعت ہے، اس میں توحید کی اشاعت ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی اشاعت ہے، اور توحید کا سٹیج ہمارے پاس ہے۔ کہو الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، جنت میں جانے کے لیے آپ کے لیے یہی کام کافی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ میرے دوستو، اللہ کا قرآن آغاز کیا ہے؟ قرآن کی حرمت دیکھو، قرآن کی شان دیکھو، قرآن کا مقام دیکھو۔
میرے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایسی عظیم کتاب کہ جس کو اللہ نے اپنے بندوں پر اتارا اور اللہ کے بندے نے اس کی ذمہ داری قبول کی، جبکہ ساری مخلوقات نے ہاتھ کھڑے کر دیے، تو تب اس اللہ کے بندے نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ وہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ من القرآن لفظا فلہ اجرہ عشر حسنات، اور جس کا ایک لفظ پڑھنے والا 10 نیکیاں لیتا ہے، لیکن رمضان کے اعتبار سے تو وہ 10 نہیں 30 نیکیاں ہیں۔ اگر خشوع خضوع سے پڑھا جائے، محبت سے پڑھا جائے، تو اللہ 30 کو 70 میں 100 میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ میرا اللہ تو بڑے رحیم ہیں، میرے اللہ تو بڑے کریم ہیں۔ حضرات، قرآن کا آغاز کیا ہے؟ بات میری ختم ہونے والی ہے، میں وقت سے آگے نہیں جاؤں گا۔ میری گفتگو سے ایسے ہی آپ کو لگے گا کہ شاید یہ کام لمبا ہو جائے گا، لیکن لمبا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ میں وقت کے اندر ہی اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بات تو میری اختتام تک پہنچ گئی ہے۔ حضرات دیکھو، یہ قرآن آغاز کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگو، یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے، ایک ایسی برکت والی رحمت والی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ھدی للمتقین، یہ ہدایت کا مرکز ہے، یہ ہدایت کی حلوت رکھتا ہے، یہ ہدایت کی مٹھاس رکھتا ہے۔ کن کے لیے؟ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ آپ میری بات دیکھیں، کوئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو قرآن سننے سے دلچسپی نہیں، قرآن پڑھنے سے دلچسپی نہیں، قرآن پر عمل کرنے سے دلچسپی نہیں، قرآن کو یاد کرنے پر دلچسپی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حضرات، تمہارے سامنے قرآن ہے، اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت کا مرکز ہے، یہ ہدایت کی حلوت ہے، یہ ہدایت کی مٹھاس ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، پہلے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ ایک موقع پر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ، التقوی ہاؤنا، التقوی ہاؤنا، التقوی ہاؤنا، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرار۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے 3 بار اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا، میرے صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ کا ڈر سینے میں ہے، مطلب کہ اللہ کا ڈر دل میں ہے۔ اگر دلوں میں اللہ کا ڈر ہے تو پھر قرآن کی مٹھاس کا پتہ چلتا ہے۔ پھر قرآن کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے۔ اگر دلوں میں ڈر نہیں تو میرے دوستو، اصل مٹھاس کو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ سب سے پہلے دلوں میں ڈر اپنانا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن میں دلوں کا سکون ہے، یہ قرآن کی حرمت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کا مقام ہے کہ میرے اللہ خود فرما رہے ہیں، جس اللہ کا دلوں پر کنٹرول ہے، جس اللہ کا دل پر کنٹرول ہے، ہم سب کے دلوں پر کنٹرول ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، اللہ ساری قوتوں کے مالک ہیں۔ جس اللہ کا دلوں پر کنٹرول ہے، وہی اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، میرے بندوں، دلوں کا سکون میرے قرآن میں ہے، میرے قرآن کے سننے میں ہے، میرے قرآن کے پڑھنے میں ہے، میرے قرآن کے پر عمل کرنے میں ہے، میرے قرآن کو سینے میں جگہ دینے میں ہے۔ دلوں کا سکون
قرآن میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، کیا یہ قرآن کی شان نہیں کہ میرے اللہ خود فرما رہے ہیں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ۔ لوگو، جس وقت میرے قرآن کی تلاوت کرنا چاہو، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی بابرکت کلام کا جب تلاوت کرنا چاہو، سننا چاہو، قرآن کو پکڑنا چاہو، تو میرے بندو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ کیا قرآن کی یہ شان نہیں ہے کہ میرے اللہ نے اپنی عظیم کتاب کو پڑھنے کا بھی طریقہ اور سلیقہ بتایا تاکہ کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھنے میں بھی غلطی نہ کر سکے، اور فرمایا کہ اس وقت اس کو آپ چھو نہیں سکتے کہ جب تک تمہارا لباس، تمہارا جسم پاکیزہ نہیں ہے۔ اگر اس کو پکڑنا بھی ہے، اس کو چھونا بھی ہے، تو پھر بھی پاکیزہ ہو کر۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ اللہ اکبر، خلفائے راشدین میں سے خلیفہ اول، کہ جن کے بارے میں نبی اکرم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا الخلفاء الراشدین المہدیین۔ خلفائے راشدین جو ہیں وہ سچے ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگرچہ قرآن اتنا عظیم ہے، قرآن کی شان اور مقام یہ ہے کہ اگرچہ میں ابو بکر بھی قرآن کی تفسیر کے خلاف اپنی رائے لے آؤں، اپنی رائے کو بیان کروں، اپنی رائے پر عمل کروں، تو ہو سکتا ہے مجھے ابو بکر کو بھی اللہ کی زمین پناہ نہ دے اور اللہ کا آسمان مجھے سایہ نہ دے۔ میں اتنا ڈر رکھتا ہوں۔ مطلب کیا؟ کہ مجھے زمین کہیں دبوچ نہ لے، زمین میں کہیں میں غرق نہ ہو جاؤں، آسمان مجھ پر گر نہ پڑے۔ یعنی جب اللہ کا قرآن ہو تو قرآن کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں یہ کیا ہے، یہ قرآن کی شان ہے نا، قرآن کا مقام ہے کہ جب بات قرآن کی ہو، جب اللہ کا قرآن ہو، اللہ کا قرآن سامنے ہو لفظوں میں، تو پھر انسان اپنی رائے پیش کرے۔ اور قرآن کے مقابلے میں سب سے پہلے رائے پیش کرنے والا کون ہے؟ ایک بڑا سوال ہے بھائی۔ قرآن 30 پاروں پر جو مشتمل قرآن ہے، جو ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے اور والناس پر تکمیل ہو جاتا ہے، اس قرآن کے مقابلے میں سب سے پہلے رائے، اپنی رائے، قرآن کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنے والا کون ہے؟ ابلیس ہے۔ کون ہے؟ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ اب دیکھ لو قرآن، میرے اللہ نے فرمایا تھا نا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ کن کو کہا تھا؟ میرے اللہ نے ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا تھا، ہماری ماں اماں جی حوا سے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب تک نہیں جانا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر جاؤ گے تو ظالموں سے ہو جاؤ گے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، جی بھر کر کھاؤ، جنتوں میں رہو، یہ تمہارا مسکن ہے، جنتیں آپ کا گھر ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ سب سے پہلے شیطان نے قرآن کے مقابلے میں اپنی رائے دی، ابلیس نے رائے دی۔ کیا اس نے کہا؟ اس نے مشورہ دیا یہ اس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، جنت کی خوبصورتی، جنت کی عیش و عشرت، جنت میں رہنا، جنت کی سکونت تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے، میری رائے یہ ہے کہ اگر
آپ اس کے قریب نہیں جاتے تو ممکن ہے اللہ جب چاہے آپ کو جنت سے نکال دے۔ اگر آپ اس درخت کا پھل کھائیں گے، اس کے قریب جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہ جائیں۔ اب قرآن کے مقابلے جب قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بات ختم ہو گئی۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ جنتوں میں رہو، اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن شیطان نے قرآن کے مقابلے میں قرآن کے الفاظ موجود تھے، قرآن کا حکم موجود تھا، قرآن کی حکم کی موجودگی میں اپنی رائے پیش کرنے والا کون تھا؟ شیطان۔ اور اس رائے نے کیا کیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ کی نافرمانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو حضرات، قرآن کے مقابلے میں اپنا دماغ استعمال کرنا، اپنی رائے پیش کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو حضرات، آخری بات، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین جانیے میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں یا کہیں سناتا ہوں نا، تو سنانے کے بعد بھی کچھ وقت میرے دماغ میں یہ گھومتی رہتی ہے، طواف کرتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ میری آخری بات ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین۔ لوگوں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی قوموں کو، جماعتوں کو اس قرآن کی دولت سے، اس قرآن کے ذریعے عزت، مقام اور شان عطا کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهَا آخَرِينَ، دوسرے وہ لوگ، دوسرے سے مراد جو اس قرآن کو نہیں پکڑتے، جو اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جو اس قرآن کو نہیں سنتے، جو اس قرآن کو نہیں سنتے، جو اس قرآن کو نہیں سناتے، جو اس قرآن پر عمل نہیں کرتے، وَيَضَعُ بِهَا آخَرِينَ، وہ ذلت اٹھاتے ہیں، وہ نقصان اٹھاتے ہیں، وہ پستی کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کی عزت کا گراف جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، زیرو پہ چلا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، آج ہم اپنے آپ کو خود دیکھیں، اپنے آئینے میں خود کو دیکھیں، اپنی اولاد کو دیکھیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنے سفر کو دیکھیں، اپنے دن کے اجالے کو دیکھیں، رات کے اندھیرے کو دیکھیں، اپنی تنہائی کو دیکھیں، اپنی مصروفیت کو دیکھیں، دوستوں کے اعتبار سے، بازاروں کے اعتبار سے، پھرنے ٹرنے کے اعتبار سے، لغو گفتگو کے اعتبار سے، گھروں کے اندر ڈرامے، فلمیں، گانوں کے اعتبار سے۔ حضرات، اسی اعتبار، اس کے علاوہ متعدد چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو خود دیکھیں، اپنے آئینے میں خود اپنے آپ کو اچھی طرح دیکھیں۔ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے سفر جو ہیں، ہماری تنہائیاں جو ہیں، ہماری رفاقتیں جو ہیں، ہماری مجالس جو ہیں، ہمارا بیٹھنا، اٹھنا، سونا، جاگنا، دوستوں میں بیٹھنا، اولاد کے ساتھ جو ہماری محبت، بیوی بچوں سے ہماری محبت، ہماری خرید و فروخت، حضرات ہمارے سفر، کیا ہم قرآن سنتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو سناتے ہیں؟ حضرات، جو وقت گزر گیا ہے اس کمی کی اللہ سے معافی مانگ لیں، اور میں بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اللہ سے معافی مانگیں۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، میرے اللہ جو ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں، صفات کے اعتبار سے میرے اللہ یقیناً بخشنے والے ہیں، میرے اللہ یقیناً رحم کرنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ بندہ ہے جو وعدہ توڑ دیتا ہے، یہ بندہ ہے جو جھوٹ بول جاتا ہے، یہ بندہ ہے جو ہیرا پھیری کرتا ہے۔ حضرات، میرا اللہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔
میرے اللہ بخشنے والے ہیں، میرے اللہ رحم کرنے والے ہیں، میرے اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ حضرات آؤ اپنی زندگی کی کمیوں کی اللہ سے معافی مانگیں، قرآن سے جڑ جائیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑ جائیں، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے میرے اللہ آپ جبار ہیں، غفار ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنا لے۔ اللہ قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، نوجوانوں بزرگوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ بے روزگار لوگوں کو نیک برکتوں والے روزگار عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں کو دین کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اللہ اپنی رحمتیں فرما، فضل فرما۔ اللہ جتنے فوت شدگان ہیں میرے ماں باپ، میری بہن سمیت، اللہ جتنے دوست بزرگ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے جتنے بھی اللہ اپنے اللہ رشتہ دار دوستوں میں سے، محلے میں سے فوت ہو گئے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما۔ اللہ سب کو جنتوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ہمارا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ میرے بھائی عامر صاحب اور دیگر من دوستوں، آپ کے نام نہیں آتے، میرا مقصد بھائی عامر کا نام لینا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ کا ایک ایک کا نام لوں۔ تو اللہ تعالیٰ میں سب کے چہروں کو دیکھ کے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ یہ جتنے چہرے بیٹھے ہیں اللہ سب کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ گھروں میں نوجوان بچے بچیاں بیٹھے ہیں، اللہ ماپوں کے ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا فرما، نیک رشتے نیک ناتے اللہ والدین کو نصیب فرما۔ اللہ اس گھر کی رونقوں کو اللہ رہتی دنیا تک اللہ اس میں اضافہ فرما۔ اللہ اتحاد اخلاص میں برکت عطا فرما، اتحاد اتفاق میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔